وبارک وسلم وسلم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الاهوال مقتحم. حضرات محترم، رمضان المبارک کی آمد بھی قریب ہے. شعبان المعظم کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے اور بلکہ آخری عشرہ چل رہا ہے. چند دن رمضان المبارک کی آمد میں باقی ہیں اور ہمارا مضمون چل رہا تھا حسن معاشرت کا، کہ رہنے سہنے کے ہمارے طریقے اسلامی ہیں. بہت سارے مسلمان رمضان المبارک کے روزوں کا بڑی ہی شدت کے ساتھ اہتمام فرماتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی عبادات کے اندر بھی کچھ طریقے ایسے اختیار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو ایذا پہنچتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک خالصتاً حق تعالی جل شانہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، انسان کے نفل کو فرض کے برابر اور ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. حق تعالی جل شانہ روزانہ رات کے اخیر پہر میں اعلان کرتے ہیں، ندا دیتے ہیں، کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تو مجھ سے مغفرت مانگ لے، کوئی رزق کا طلبگار ہے تو مجھ سے رزق مانگ لے، کوئی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے تو مجھ سے نجات مانگ لے. کسی کی دنیا کی کوئی ضرورت ہے وہ آ کر اپنی ضرورت کا سوال مجھ سے کر لے. جو وہ مجھ سے مانگتا جائے گا اوتی ہی قضا و قضا، میں ویسا ویسا دیتا جاؤں گا. جی، رمضان کے استقبال کے حوالے سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے رمضان کی تیاری کے حوالے سے صحابہ کرام کو تیار کرتے رہتے تھے. اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں بھی برکتیں عطا فرما، شعبان میں بھی برکتیں نصیب فرما، اور ہم سب کو رمضان تک پہنچنا نصیب فرما. یہ دعا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے مانگتے تھے. تو یہ رمضان المبارک کی بھرپور طریقے سے تیاری تھی، اور اس کے حوالے سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی تیار کرتے تھے. اور یقینی طور پر اس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کرام میں جذبہ یہ تھا کہ رمضان کا ایک لمحہ اور ایک پل بھی ہم سے گزرنے نہ پائے غفلت میں. حضرات صحابہ رمضان کی تیاری کے لیے جناب پورے جوش اور ولولے کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے. پہلے سے عزم اور ارادہ ہوتا تھا، جی اللہ پاک صحت و عافیت رکھے تو پورے رمضان کے روزے رکھیں گے، اللہ عافیت اور ہمت دے تو پورے رمضان کی تراویحاں پڑھیں گے، جی اللہ پاک توفیق دے تو رمضان میں کثرت سے تلاوت کریں گے. یہ عزم ہوتا تھا. جی حق تعالی جل شانہ سے مانگتے بھی تھے کہ کثرت سے ہم رمضان الکریم میں دعائیں کریں گے. جی اب جب
یہ جوش اور ولولہ صحابہ میں پیدا کیا جاتا تھا تو لازمی طور پر اس کے حوالے سے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، وہ تو تنافس والے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے تھے جی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا رمضان میں ایک قرآن دن میں ختم کرتے تھے، ایک قرآن رات میں ختم کرتے تھے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا جوڑ ہے جی۔ رمضان بھی اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کرے گا، قرآن بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کرے گا جی۔ رمضان کے اندر تو جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ دور کا معنی کیا ہے؟ کبھی سناتے تھے، کبھی حضور سے سنتے تھے۔ ایک مرتبہ جبریل نے سنایا، دوسری مرتبہ حضور نے سنایا۔ یہ ہمارے ہاں حفاظ کرام جب حفظ کر رہے ہوتے ہیں جی، ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات اساتذہ منزلوں کے لیے جوڑیاں بنا دیتے ہیں، بھئی تم اس کو سناؤ گے تو یہ تمہیں سنائے گا جی۔ اور عجیب بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوریوں سے بھی اعلیٰ ہیں اور جبریل امین سارے نوریوں کے سردار ہیں، اور قرآن خود اللہ کا نور ہے جی، اور رمضان خود نور ہے، اور یہ نور کی بہاریں اور برساتیں ہوتی تھی رمضان المبارک میں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ذوق اور بلبلے کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ سننے والے کا جی چاہتا تھا کہ حضور سناتے جائیں، پڑھتے جائیں، ہم سنتے چلے جائیں۔ ظاہر ہے ایک اچھے لحن والا قاری، اچھے انداز میں قرآن پڑھنے والا قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی آواز میں کتنا لطف اور کتنی لذت اور سرور ہوتا ہے۔ اور پھر جب جناب محمد رسول اللہ جن پر اللہ کا قرآن اترا وہ خود اپنی زبان سے جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو اس قرآن کے پڑھنے کا انداز کیا نرالا ہوگا اور سننے والوں کے لیے لذت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے حضرات محترم یقین کیجئے کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا کئی مجالس سے سلسلہ چل رہا تھا حسن معاشرت کا، معاشرت اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ رمضان المبارک میں بھی چونکہ رمضان کی آمد قریب قریب ہے تو ہم اس حوالے سے جی وہ کہ رمضان میں کچھ معاشرت میں گڑبڑیں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہمیں بھرپور طریقے سے بچنا چاہیے کسی کی ایذا رسانی سے۔ سحری کھانا بڑی عظیم عبادت ہے، یہ کھانا یہ تو کھانا بھی ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے جی۔ اللہ پاک سحری کھانے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تسحروا، لوگوں سحری کھایا کرو، اللہ پاک سحری کھانے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں جی۔ ان فی السحور لبرکہ، اللہ نے سحری میں بڑی برکت رکھی ہے جی۔ اب ظاہر ہے سحری کھانا وہ رمضان المبارک کے حوالے سے معاون بھی ہے، عبادت بھی ہے، سحری میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، لیکن سحری میں ہی بعض اوقات حسن معاشرت کو آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ جیسے مردوں نے روزہ رکھنا ہے عورتوں نے بھی تو ویسے روزہ رکھنا نا۔ اب وہ عورتیں بیچاری جناب مردوں سے گھنٹہ گھنٹہ 2-2 گھنٹے پہلے اٹھی ہوتی ہیں جی، پھر محنت سے پکا رہی ہوتی ہیں، پھر جگا رہی ہوتی ہیں جی، اور پھر ظاہر ہے وہ پورا دن بھر وہ گھر کی بھی جسٹنگ، گھر کے بھی کام سارے کرنے ہوتے ہیں۔ اب تھوڑا سا بعض اوقات آگے پیچھے ہو جائے تو جناب اب مرد عام طور پر بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جن بہنوں نے پورے بھائی بیٹیوں نے، ماؤں نے، بیویوں نے جی وہ اپنے رمضان کو جناب پورے گھرانے کی خدمت کر کے اور
اسی طرح پورے رمضان کے روزے رکھ کر مجاہدے کا اعلیٰ ترین درجہ پایا ہوتا ہے۔ چاہے جائے کہ ان کی قدر کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کو کہیں کہ جی یہ سارا اجر و ثواب تو رمضان المبارک کا اگر ہمیں روزے کا مل رہا ہے، آپ کو روزے رکھوانے کا اجر مل رہا ہے جی۔ اور یقین جانیں جس گھر میں 10 افراد ہیں نا، 10 افراد کو اپنے اپنے روزے کا اجر ملنا ہے، اور جس بہن بیٹی ماں نے سحری پکائی ہے، سحری تیار کی ہے، اس کو گھر کے 10 افراد کے روزے رکھوانے کا اجر بھی ملے گا، اپنے روزے کا اجر بھی ملے گا۔ تو اب اگر کبھی سحری میں، کھانے پکانے میں، افطاری میں تاخیر ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرے، صبر کے ساتھ، اللہ کی ان بندیوں کے ساتھ جی حسن سلوک کا معاملہ کرے، ان کے حوصلے کو بڑھائے، ان کے اجر و ثواب کو ان کے جناب بیان کر کے ان کے حوصلے کو فروغ دے، اور ان کی جناب دلداری کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب کبھی اٹھنے میں دیر ہو گئی، کبھی افطاری میں تاخیر ہو گئی تو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا فرمائے ایمان نہیں ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بھی اسلام ہے کہ انسان اپنے ماتحتوں کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ نہ کرے۔ اسی طرح سحری کے وقت ایک اور جناب وہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ عام طور پر لوگ اپنے گھروں میں بیچارے نفلی عبادات میں، کوئی تلاوت میں، کوئی نماز میں، کوئی صلاۃ و تسبیح میں مشغول ہوتا ہے جی، کوئی دعاؤں میں لگا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب مسجد کا وہ 8 طوطیوں والا سپیکر کھول کے جناب اس وقت نعت شروع ہو جاتی ہے جی، اس وقت تلاوت شروع ہو جاتی ہے، اس وقت لمبے چوڑے اعلان شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں وہ روزے دارو، اللہ کے پیارو، رسول کے فرما بردارو، پتہ نہیں لمبے چوڑے ہاں جی قلابے ملاتے ہیں جی، اٹھ جاؤ روزہ رکھ لو، سحری کا کھانا کھا لو، بڑا برکت والا کھانا ہے۔ اب اندازہ کرو کوئی آدمی اپنے گھر میں تلاوت نماز پڑھ رہا ہو، اور نماز کے دوران اگر مسجد کے گھر قریب بھی ہو، اور اس وقت وہ کانوں کو پھاڑ دینے والی آوازوں کے ساتھ جناب والیوم اونچا کر کے وہ لوگ لگ جائیں، اونچی لمبی چوڑی نعتیں شروع کر دیں، تو اب ظاہر ہے ایک آدمی اپنے ذوق کو تسکین دینے کے لیے پورے محلے کی نیند برباد کر رہا ہوتا ہے جی، اور آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے میں پورے محلے کو جگا کے روزے کا ثواب کما رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ساروں کی جناب ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، مزدور لوگ بیچارے دن بھر مزدوری بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں جی، اپنے مشقت میں بھی رہتے ہیں، اب رات کے وقت اگر ان کی آرام جی اور نیند خراب ہو جائے تو پھر یقین جانو وہ اگلے دن دھیاڑی کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اور مجھے میرے ذوق کی تسکین، میری خواہش کی تسکین یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا سپیکر کھول کے ہاں جی لوگوں کی نیند حرام کر دوں، لوگوں کا آرام حرام کر دوں، لوگوں کی عبادت حرام کر دوں۔ شریعت مطہرہ نے جناب ہر ایک کے لیے حدیں مقرر کی ہیں۔ آپ کا جذبہ دوسروں کے لیے اظہار آسانی کا سبب نہ بنے جی، آپ کو کا نیکی پر ابھارنا، دوسرے کو نیکی کے لیے تیار کرنا، روزے کی دعوت دینا، وہ دوسرے کے لیے ایذا کا ذریعہ نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، آج ہم بعض اوقات دین کے نام پر ہم لوگوں کے لیے ایذا کا باعث بن رہے ہیں۔ دین کے نام پر خدا کے واسطہ، خدا کا واسطہ ہے، لوگوں کے لیے ایذا کا سبب نہ بنے۔ اور اس وقت نعت عبادت ہے جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی عبادت ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نعت پڑھتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ممبر پر چادر بچھواتے تھے جی، اور فرماتے تھے حسان میری مدح اور میری حمد میں، میری تعریف میں کچھ کہو جی، اور صحابہ سنتے تھے۔ لیکن یہ ہرگز نہیں تھا کہ جناب وہ نعت سرائی ایسے ہو کہ پورے محلے کی نیند کو برباد کر دیا ہو۔ حضور کا ذکر بھی عبادت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سے بھی حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ نعت بھی جو نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اس کی نعت کے نام پر لوگوں کے لیے زحمت نہ بنو۔
نعت شریف اعلیٰ ترین عبادت، لیکن اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کسی مومن کی ایذا کا سبب بننے کے لیے، ایذا کا باعث بننے کی اجازت نہیں دی۔ کوئی آدمی جی وہ آرام کر رہا ہے، کوئی بیچارہ بیماری میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، بعض اوقات اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، جناب کسی آدمی کو کوئی درد چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بیچارہ بے آرامی کی کیفیت میں ہے، اور تھوڑی سی دیر اس کے لیے اس کی آنکھ لگی اور آپ نے سپیکر کا 8 نمبر والیوم کھولا اور پورے محلے کے کان پھاڑ دینے والی آوازوں سے نعت سنانا شروع کر دی، اور محلے کو جس نبی نے پوری کائنات کے لیے رحمت کا پیغام دیا تھا اسی نبی کی نعت پڑھتے ہوئے آپ پورے محلے کے لیے زحمت بنے ہوئے ہوں، یاد رکھیے کہ یہ کوئی شریعت مطہرہ کے اندر پسندیدہ امر نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ جناب پورے محلے کے لیے آپ رحمت کا پیغام بن کر جائیں۔ جی اسی طرح بعض اوقات اور ہوتا ہے کہ جی وہ تہجد کے وقت میں وہ 2 بجے 3 بجے وہ ڈھول پیٹ کے گلی محلے میں نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں جی جگانے کے نام پر۔ بھئی آج کل اتنا جدید دور ہے کہ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ہر آدمی کے پاس الارم ہے، کوئی گھر ایسا خالی نہیں ہے جہاں پر الارم لگانے کی سہولت موجود نہ ہو جی۔ اور وہ وقفے سے ٹھیک ہے اگر آدھے گھنٹے بعد کوئی مناسب سا اعلان کر دیا جائے جی، اور تو اس کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن خدا را بعض اوقات اعلان 3 بجے شروع ہوتا ہے اور پھر اس میں نعت کا دورانیہ، تلاوت کا دورانیہ، لمبے چوڑے وہ جی بیانات اور اعلان کے دوران ہاں جی روزے دارو، فرما بردارو، تابع دارو، اللہ رسول کے پیارو، ہاں جی یہ اتنی لمبی چوڑی گردان کی جاتی ہے، کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں بعض اوقات جی وہ روزے کے وقت، سحری کے وقت اتنا زیادہ کھا لیا جاتا ہے، ٹھونس لیا جاتا ہے، پورے دن میں کھٹی ڈکاریں آتی ہیں۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ کھانے کے اندر بھی اعتدال ہو۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ الحمدللہ مجھے تو میں اتنا کھا لیتا ہوں صبح کہ مجھے افطار تک کھانے کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی آدمی کی پہلے خوراک 2 روٹیاں ہوں اور سحری کے وقت میں اس نے 6 روٹیاں کھا لی تو ظاہر ہے ظالم تیرے اوپر روزے کا کیا فرق پڑے گا جی۔ روزے کی وجہ سے ویکنس اور کمزوری ہونا، ظاہر ہے شریعت تو کہتی ہے اس بہیمیت کو توڑو جس سے انسانی طبیعت کے اندر چوپایوں جیسی درندگی پیدا ہو جی، اس میں تھوڑی سی کمزوری آنی چاہیے۔ اور اگر آدمی نے کھایا اتنا ہے کہ اس کو جناب عین عصر کے وقت تک بھی ڈکاریں آ رہی ہوں اور مغرب کے وقت پھر اس نے شروع ہو جانا ہے، اور اس وقت ایسا کھایا کہ جناب بعض اوقات تراویح پڑھتے ہوئے بھی ہاں جی ادھر سے امام سورۃ فاتحہ ختم کر رہا ہوتا ہے، اس نے آمین کہنا ہوتا ہے، آمین کی جگہ بھی ڈکار ہی نکل رہے ہوتے ہیں جی۔ تو اس لیے صرف یہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے رمضان کے مقصد کو فوت نہیں ہونے دینا، اس کے اندر بھی اعتدال کے ساتھ، سحری بھی اعتدال کے ساتھ کھائیے، افطاری بھی اعتدال کے ساتھ کیجیے۔ اچھا پھر بعض اوقات دوسری طرف لوگ کھانے پینے میں بعض اوقات بہت ہی کمی کر دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے جناب 9-10 بجے بھوک لگ گئی، اب کسی نے تھوڑی سی بات کہہ دی، چڑچڑے اتنے ہو گئے، بات بات پہ لڑنا شروع کر دیا، بہانے سے لڑ رہے ہیں جی، اور آدمی سمجھ رہا ہے تجھے نہیں پتا میرا روزہ ہے۔ بھئی روزہ رکھا ہے تو تو نے ہم پر احسان تھوڑا کیا ہے، آپ تو اللہ کا فرض ادا کر رہے ہیں، اور اس فرض ادا کرنے کے لیے آپ جناب لٹھ پکڑ کے ہمارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور بات بات پہ لڑنا جھگڑنا شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بعض اوقات آدمی نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور کہتا ہے جناب ان بچوں کو نا شور مجھے وہ نہیں اچھا لگتا۔ بھئی بچے ہیں، انہوں نے ظاہر کھیلنا بھی ہے، شور بھی کرنا ہے، سارے معاملات کرنے ہیں، اب روزے کا روب وہ چھوٹے معصوم بچوں پہ آنکھیں نکال کر جھاڑا جا رہا ہے۔ جناب بعض لوگ تو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، بچوں کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ
جی روزے کا احسان بندوں پر کرنے کی اجازت نہیں دیتی، جی بچوں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح ہمارے ہاں جناب نمازوں کے حوالے سے اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جناب روزے آئے، جوش آیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اب تلاوت کر رہے ہیں تو اب بعض اوقات چلے ٹھیک ہے، نماز کے وقت تو آواز آہستہ کر دی، اب اگر مسجد میں بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں تو مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرنے کے دوران اب کوئی اگر آدمی آ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی آواز کا والیوم وہی ہے۔ یاد رکھیں تلاوت کلام پاک بھی اتنی اونچی آواز سے کرنا جس سے نمازی کی نماز میں خلل پیدا ہو جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ اسی طرح آدمی تلاوت کے شوق میں جی وہ بیٹھا ہے اور اسی میں ایسا ہو گیا کہ جناب کوئی اور آیا ہے مسجد میں تو باتیں شروع ہو گئی۔ بھئی دنیاوی باتیں مسجد میں کرنا، شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ اس سے اعمال مڑ جاتے ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے لکڑی کو آگ جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اسی طرح دنیا کی باتیں کرنا مسجد کے اندر یہ اعمال کو ضائع کرنا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ دیر مسجد میں گزارنے کے وہ بہانے وہ مسجد کی بیجاز چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک نمازی ہے، ایک پنکھا چلا کے بیٹھا ہوا نیچے، حالانکہ گھر میں ایک کمرے کے اندر اگر 8 افراد بھی بیٹھے ہوں، ایک پنکھا چل رہا ہوتا ہے جی، اور مسجد میں اگر آگے 8 نمازی ہیں تو وہ ایک اس پنکھے کے نیچے، ایک اس پنکھے کے نیچے، ایک آگے جناب۔ اور یہ مسجد کی چیزوں کو بے جا استعمال کرنا ظاہر شریعت مطہرہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ اگر آپ اپنے گھر میں جی بچت کا اہتمام کرتے ہیں، ایک پنکھے کے نیچے جی گھر کے 5-7 افراد اپنی ہوا کی وہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے مسجد کے ساتھ اس سے جداگانہ معاملہ کرنا یہ بھی شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی جی۔ اچھا، یا اسی طرح ایک اور بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزرے، اب جناب مسجد میں لیٹ رہے ہیں، مسجد میں ہی سارے کے سارے وہ معاملات، اور بعض اوقات جی وہ مسجد کے آداب بھی پامال ہو رہے ہوتے ہیں جی۔ خدمت کرنے والوں کے لیے مسئلہ کھڑا کیا ہوتا ہے، جناب مسجد کی دریاں آئے جیسے تھے لیٹے اور وہ اکٹھی کی اور ویسے چلے گئے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، تمہارا روزہ تمہیں مبارک ہو، لیکن روزے کی آڑ میں مسجد اور بیت اللہ، اللہ کے گھروں کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی مسجد میں وہ آئے اور آنے کے دوران اگر کسی کو دیکھا کہ جناب تھوڑا سا ذرا بول رہا ہے تو اونچی آواز سے مسجد میں بولنا شروع ہو گئے جی۔ اور بعض اوقات ایسے جملے کس دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آنے والے بھی مسجد سے رک جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے اگر اللہ توفیق دے جی مستقل مسجد میں آنا جانا ہوتا ہے، تو اب اگر کوئی نیا بندہ آنا شروع ہو جائے تو کہنا جملے کسنے شروع کر دیتے ہیں، تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی فصلی بٹیرے نہ بننا، اب جناب نسلی نمازی بنو۔ بھائی آپ کو تو چاہیے تھا آنے والے کو محبت کا پیغام دیتے، اس کا بھی اکرام کرتے جی، اور اس کو بھی دلجوئی کرتے، حوصلہ افزائی کرتے، اور وہ آپ اس کے بجائے اس کو تانا زنی سے کام کر کے اس کو بیچارے کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ اسے منع کرتی۔ اسی طرح ہمارے ہاں عام طور پر رمضان المبارک کے اندر افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور افطار کے نام پر لوگ مسجد کی نماز کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ جماعت کہتے ہیں جی چلو ہم وہیں پر جماعت کر لیں گے، لیکن یاد رکھیں جماعت کا ثواب تو آپ کو اگرچہ مل جائے گا، لیکن مسجد کا ثواب تو اگر افطاری کی جگہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے جماعت کے ساتھ، تو مسجد کا جو الگ سے ثواب ہے وہ تو نہیں ملے گا نا جی۔ تو اس لیے مسجد کے ثواب کو چھوڑ کر ظاہر ہے یا تو بالکل جماعت کو ہی چھوڑ دینا، یا اگر وہیں پر جماعت کر لینا تو پھر بھی مسجد کے اجر و ثواب سے محروم ہونا رمضان المبارک کے اندر یہ بھی اچھا نہیں۔
اسی طرح رمضان المبارک کے اندر اہم ترین عبادت نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح میں بعض لوگ تو بڑا تکاسل سے کام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس تراویح 20 پوری ہونی چاہیے، وہ چاہے علم ترا سے ہو اور پورے 18 منٹ میں تراویح پوری ہو جائے، 20 منٹ بھی پورے نہ لگے۔ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور حضرات صحابہ کا مبارک طریقہ جو متوارث چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ نماز تراویح میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے جی، اور ظاہر ہے اس کے حوالے سے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی حضور کا، صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا یہ عمل ہمارے لیے سنت کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم بھی رمضان کے اندر نماز تراویح میں مکمل قرآن سنیں، ادھورا نہیں، کبھی 8 پڑھ لی، کبھی 10 پڑھ لی، کبھی 20 پڑھ لی۔ تو ظاہر ہے ایسا نہیں، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ 20 تراویح اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پورے قرآن کو مکمل طریقے سے سننے کا اہتمام۔ نماز تراویح کے حوالے سے اب وہ بعضوں کا تکاسل لوگ یہ کرتے ہیں، سستی یہ کرتے ہیں کہ عین امام صاحب جب رکوع میں جائے گا نا، جب جا کے ہم شریک ہو جائیں گے۔ اگر کسی آدمی کو پتہ چل جائے نا نماز تراویح کے اندر نیت باندھ کر قرآن سننے پر کیا ملتا ہے، تو یقین جانو کوئی آدمی بھی جی ایسی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ ایک ایک حرف پر، قرآن کے ایک ایک حرف پر جی وہ جو نیکیاں اللہ کی بارگاہ سے نماز کی حالت میں ہاں جی ملتی ہیں، آدمی دنیا کا کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں ہے جو اس کا حساب کر سکے۔ تو میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کے اندر بھی ہم نے ساری کی ساری چیزوں کو انتہائی اعتدال کے ساتھ، سحری بھی اعتدال کے ساتھ، افطار بھی اعتدال کے ساتھ، مساجد کی حاضری میں بھی اعتدال اور شریعت کی پوری پاسداری، اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ ابھی سے جی اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعائیں کرنا، التجائیں کرنا کہ رب کریم ہم پر رحم فرما دیجئے جی، ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعات نصیب فرما دیجئے، اور کوشش کیجئے کہ ہمارا رمضان ایسا ہو کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی پاسداری ہمیں نصیب ہو جائے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری تابعداری نصیب ہو جائے جی۔ اور میں تو خاص طور پر عرض کروں کہ رمضان المبارک میں تو آپ اس بات کا اہتمام کریں، اس وقت امت مسلمہ بڑے ہی کربناک حالات سے گزر رہی ہے، ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی انتہائی کرب و بلا میں ہیں جی، ان کی بچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے جی، یقین جانو 1 سال 2 سال 8 سال 6 سال کے بچے جناب دودھ پیتے بچے چن کے ہلاک کیے جا رہے ہیں کہ ان کی نسل ہی ختم ہو جائے، اور جناب فلسطینیوں کے گھروں کو کھنڈرات میں بدل دیا ہے، لیکن امت مسلمہ جی سوئی ہوئی ہے، مجرمانہ خاموشی کے اندر ہے جی۔ خدا را رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں جی، کس کی کوئی دعا جی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور یہ حالات بدل جائیں اور اس طرح کی پریشانی سے امت مسلمہ بچ جائے، تو اس کے لیے بھرپور طریقے سے دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اپنے وطن عزیز جو ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، اس وطن عزیز پاکستان کے لیے بھرپور طریقے سے دعائیں کریں۔ جس قسم کے سیاسی، معاشی، اقتصادی بحرانوں میں مبتلا ہے جی، یقین جانو ہمارے ان لاکھوں شہداء نے جو مقدس خون اس کی آزادی کے لیے لگایا تھا، آج ان کی روحیں بھی تڑپ رہی ہوں گی جی۔ اس ملک کے لیے بھی ضرور دعائیں کریں۔ رمضان المبارک میں بھرپور طریقے سے اہتمام ہو، اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ایک اعلان سماعت فرما لیجئے، ہمارے ہاں جامعہ محمدیہ کشمیر پتی میں ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو عصر سے جمعرات کی عصر سے لے کر
اشراق کی نماز اشراق تک، صبح اشراق تک ایک ماہ منعقد ہوتا ہے جی، اور اس میں جہاں ذکر، مراقبے اور اسی طرح دیگر اعمال مسنونہ کی عملی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ تو اس مرتبہ انشاءاللہ پہلی جمعرات 7 مارچ کو آ رہی ہے جی، یہ جو جمعرات آ رہی ہے اس میں نماز عصر سے لے کر صبح نماز اشراق تک وہاں پر مبارک معمولات جی ہوتے ہیں، تو اس میں بھی احباب ضرور شرکت فرمائیں۔ اور الحمدللہ ہر شب جمعہ میں وہاں پر درود پاک کی مجلس بھی عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے، جس میں باقاعدہ گٹھلیوں پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، جو الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں جی، اب تو 2 مرتبہ شاید شروع کر دی ہے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ درود پاک عشاء کی نماز کے بعد وہاں پر پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت یقین جانو جو امت مسلمہ جن حالات میں چل رہی ہے، ان حالات میں اعمال کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، تو اس میں بھی ظاہر شرکت، اور اسی طرح اگر کوئی رات کا وہاں پر قیام کرے تو ظاہر اشراق تک کے اعمال میں شرکت۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ایسے بابرکت مجالس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ رمضان المبارک میں چونکہ اصل تو مقصود اعمال کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر مغرب کے بعد اگر یہاں پر مجلس ذکر ہو تو عشاء کی نماز کی، تراویح کی تیاری، پھر اسی طرح اس سے پہلے افطار کے معاملات اور دیگر چیزیں، اور پھر خدمت کرنے والے بھی ان دنوں میں یہاں پر بھی طلباء وغیرہ وہ ان کے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے جو پیر کے دن جو مجلس ذکر ہوتی ہے وہ شام کی بجائے صبح فجر کے بعد انشاءاللہ ہوا کرے گی جی، اور ظاہر ہے کہ اگلا پیر جو ہے وہ انشاءاللہ مغرب سے وہ رمضان شروع ہو جائے گا، اور ظاہر ہے الحمدللہ یہاں پر بہت سارے حفاظ علماء بھی اس مجلس ذکر میں شریک ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی جگہ تراویح کے لیے بھی پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے اگلے پیر ہی سے مجلس ذکر رمضان المبارک کے اندر آخر تک وہ اس وقت نہیں ہوا کرے گی، پیر کے دن صبح فجر کے وقت انشاءاللہ مجلس ذکر ہوا کرے گی، اس کے اندر شرکت کی ترتیب بنائیں، اور باقی رمضان المبارک میں اعمال کی پابندی، رمضان کے روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام بھرپور طریقے سے اس کا وہ ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل اور داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر